ہمارے ہاں ایک بار ایک نئے مقرر نے جوش خطابت میں عوام سے کہا کہ تم ہل چلانے والے اور بکریاں چرانے والے لوگ علماء کی قدر کیا جانو؟ تو ایک آدمی نے اٹھ کر اسے ممبر سے نیچے کھینچ لیا کہ تمہارا باپ کون سا نواب ہے، وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد ایک اور مقرر نے اسی ممبر سے کہا، ہم ہل چلانے والے اور بکریاں چرانے والے لوگ علماء کی قدر کیا جانیں؟ تو کسی کو بات بری نہیں لگی۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے دوست نمبردار مفتی ثناء اللہ صاحب نے گفتگو میں الفاظ کے چناؤ پر بات کرنے کی تجویز پیش کی تھی، مگر فوری طور پر موقع نہ مل سکا۔ آج ذرا فراغت ہے اور مستری خانے میں دھوپ میں جل رہا ہوں تو سوچا کہ اس پر کچھ لکھ ہی دیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے انسان اپنا معافی ضمیر دوسروں کے سامنے رکھتا ہے اور اس میں فصاحت اور بلاغت سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے الفاظ درست ہوں، اور بلاغت کا معنی درست بات کو درست موقع پر درست انداز میں پیش کرنا۔ دوسری بات یہ کہ بہت دفعہ کلام فصیح ہونے کے باوجود بلاغت سے خالی ہوتا ہے اور یہیں سے مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم مولانا ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ کے یہاں داخلے کے لیے آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ابھی ابھی لاہور سے تشریف لایا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ جس آدمی کی تشریف اتنی بڑی ہو کہ وہ ابھی ابھی لاہور سے یہاں پہنچا ہو، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ اسی طرح جاوید چودھری نے ایک کالم میں لکھا تھا جس میں کسی پشتون کی اردو کی تعریف کی گئی تھی۔ آخر میں لکھا کہ جب ہم نے خان صاحب کی اردو کی تعریف کی کہ آپ بہت اچھی اردو بولتے ہیں، تو وہ بولے بکواس نہ کرو یار۔ ہو سکتا ہے خان صاحب کا مطلب ہو کہ کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی چند روز قبل ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ وہ گلگت بلتستان کے سابق نگراں وزیر اعلیٰ کے پاس ایک مہمان لے کر گئے۔ انہوں نے چائے بسکٹ سے تواضع کی اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ آپ لوگ دعوت کے بغیر آئے ہیں، اس لیے یہی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے آنے کی اطلاع نہیں تھی، اس لیے کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم وہاں سے واپس آنے لگے تو ان کا بڑا بیٹا کہنے لگا کہ اب ہماری آپ کی رشتہ داری ختم ہو گئی۔ مجھے یہ جملہ بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ برابری کا معاملہ جاتا رہا، آپ کے والد ہمارے بھائی تھے، اب آپ ہمیں چچا سمجھیں گے تو ہم بھی آپ سے بھتیجوں جیسا سلوک کریں گے۔ بعد میں کسی محفل میں اس کا تذکرہ ہوا تو ایک صاحب بتانے لگے کہ یہ الفاظ کے چناؤ کی غلطی تھی۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب وہ پہلی سی رو رعایت نہیں رہی، مگر زبان سے یہی کہتا رہا کہ رشتہ داری ختم ہو گئی۔ اس سے میری غلط فہمی کسی حد تک کم ہو گئی۔ الفاظ کے اس طرح کے ہیر پھیر سے بعض اوقات بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کسی نے لکھا تھا کہ اگر یورپ کے ملک آپس میں ترجمانوں کے ذریعے بات نہ کرتے تو شاید یورپی اتحاد 40 سال پہلے وجود میں آ جاتا۔ اس لیے گفتگو میں الفاظ کا چناؤ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی سے کلام میں بلاغت آتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بار ایک نئے مقرر نے جوش خطابت میں عوام سے کہا کہ تم ہل چلانے والے اور بکریاں چرانے والے لوگ علماء کی قدر کیا جانو؟ تو ایک آدمی نے اٹھ کر اسے ممبر سے نیچے کھینچ لیا کہ تمہارا باپ کون سا نواب ہے، وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد ایک اور مقرر نے اسی ممبر سے کہا، ہم ہل چلانے والے اور بکریاں چرانے والے لوگ علماء کی قدر کیا جانیں؟ تو کسی کو بات بری نہیں لگی۔ صاحبو، الفاظ کا چناؤ آپ کی ذات کا وہ پہلو ہے جو دوسروں کو نظر آتا ہے۔ آپ کی نیت ہزار اچھی ہو، اگر اس کو آپ اچھے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تو وہ نیت کسی کام کی نہیں۔ اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ الفاظ کا غلط استعمال وہ زخم لگاتا ہے جو کبھی نہیں بھرتے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اردو میں کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، تیر کا تلوار کا گھاؤ تو بھرا، تیر کا تلوار کا گھاؤ تو بھرا، مگر زباں کا زخم رہا ہرے کا ہرا۔ داغ دہلوی کہتے ہیں، بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں سے سوا، بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں سے سوا، قتل کیجئے مگر زباں سے کچھ ارشاد نہ ہو۔ تحریر مولانا عبد الخالق ہمدرد۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو سماعت فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔